محترم حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مظاہر سہارنپور کو خط لکھا اور اس میں یہ تحریر کیا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ تمہارے لیے کیا نصیحت کی جائے. ہم نے تو سیاہ ستہ پڑھی ہیں، اس میں جو احادیث پڑھی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال پڑھے ہیں بس ان پر عمل کرتے رہو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرتے ہو. یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ 40 برس تک کبھی ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی اور اتنے وقت کے پابند تھے بالکل گھڑی ان سے ملائی جاتی تھی، ایسے وقت کے پابند تھے. جس وقت پر روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اسی وقت روزانہ اٹھتے تھے، چاہے بیمار ہوں چاہے تندرست ہوں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. بہت پابند تھے، بڑے دیانتدار بڑے امانت دار اور ماشاءاللہ شاعر بھی تھے. فارسی کے بھی، عربی کے بھی، اردو کے بھی، انگریزی بھی جانتے تھے وہ، انگریزی کے بھی ماہر تھے وہ. اور بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا اور ان سے بیعت ہوئے، پھر ان سے خلافت بھی ملی ان کو. تو اتباع سنت جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. جہاں تک ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر عمل کیا جاوے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت سکون کی زندگی گزرے گی. اب تو ایسی کتابیں آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس نام سے، ہر شعبے سے متعلق آپ کے ہر کام سے متعلق آپ کا طریقہ کار کیا تھا، ہر شعبے سے متعلق آپ کا طریقہ کار کیا تھا. لوگوں نے بڑی محنت کر کے حضور کے سارے طریقے احادیث میں درج کر دیے. کتاب اب آئی رسول اللہ کی سنتیں 3 جلدوں میں بہت عمدہ کتاب لکھی اور اس میں کئی بڑے اچھے واقعات بھی لکھے انہوں نے. تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے سے 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 4 خصوصی فائدے حاصل ہوتے ہیں جو شخص سنت کی حفاظت کرتا ہے. تو پہلی بات یہ حاصل ہوتی ہے المحبت فی قلوب البررہ، کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے محبت ڈال دی جاتی ہے. جو سوسائٹی میں اچھے لوگ، باعزت لوگ، دیندار لوگ، بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ اس کی قدر کرنے لگتے ہیں، اس کی مدح سرائی کرنے لگتے ہیں، اس کی تعریف کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری تعریف بڑے لوگ کرنے لگے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. تو پہلا فائدہ تو سنت پر عمل کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہماری تعریف کرنے لگتے ہیں. جی بڑے لوگ سے مراد جو باعزت لوگ ہیں، دیندار باعزت لوگ کہلاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، کہ جو فساق و فجار ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کے دلوں پر ہماری ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ہمارا خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے. جو سنت کا اتباع کرتا رہتا ہے تو اتباع سنت کرتے رہنے کی بدولت اس کے چہرے پر ایسا نور اور ایسا جلال آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے گھبراتا ہے غیر مسلم کافر مشرک گھبراتا ہے. آج ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں، ہمارے چہروں پر وہ نور نہیں، وہ جھلک نہیں، وہ اس
سے روب ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے ایک مثال سے سمجھاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایران کے بادشاہ نے اپنے قاصد کو کچھ ہدیے تحفے دے کر کے بھیجا کہ لے جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ کو پہنچا دو یہ ہدیہ. تو ایران کی حکومت اس دور میں ایسی تھی جیسے آج امریکہ کی فل پاور کی. دنیا میں سب سے زیادہ فل پاور کی حکومت اس وقت میں ایران کی سمجھی جاتی تھی اور سب سے زیادہ مالدار بھی حکومت سمجھی جاتی تھی. سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ مالدار حکومت ایران کی سمجھی جاتی تھی. بہت جاؤ جلال کا بادشاہ تھا، وہ بڑے کر و فر کا بادشاہ تھا، بہت شاندار اس کا محل تھا. اس کا قاصد بھی بڑے کر و فر لباس کے اندر آیا مدینہ طیبہ اور آ کر کے پوچھتا ہے ایک آدمی سے، مدینہ کے ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے. وہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہمارے بادشاہ کا محل ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کا بھی کوئی محل ہوگا عالی شان. اور وہ اس لیے پوچھ رہا تھا اس طرح سے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کا جب نام آتا تھا تو ہمارا بادشاہ کام چاہتا تھا. ایران کا بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ کام چاہتا تھا. تو اس نے سمجھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ بہت تگڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا، بہت پاورفل ہوگا. اس نے پوچھا آ کر کے کہ مسلمانوں کی تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے. تو اس شخص نے جس سے ملاقات ہوئی تھی اس نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل ول نہیں. اس نے بڑی حیرت کی کہ اتنا بڑا بادشاہ کہ اس کا نام سن کر ہمارا بادشاہ کانپ جاتا ہے اور یہ کیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل ول نہیں. پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا بتاؤ تمہارے بادشاہ سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے. اس نے جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ادھر اکیلے تشریف لے جا رہے تھے تنہا. تو اسے اور بھی تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ مسلمانوں کا اور بلا باڈی گارڈ کے بلا فوج کے تنہا جا رہا تھا. کیسا آدمی ہے، کوئی باولا تو نہیں ہے. باولے پن کی بات کر رہا، بادشاہ تو اکیلے اور تنہا نہیں چلا کرتا ہے، باڈی گارڈ کے ساتھ چلتا ہے، فوج کے ساتھ چلتا ہے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اچھا تم ہماری ملاقات ان سے کرا سکتے ہو تو کرا دو، ہم بہت دور سے آئے ان سے ملاقات کرنے کے واسطے. تو وہ شخص اسے لے گیا مدینہ طیبہ کے باہر. ادھر حضرت عمر کو دیکھا تھا جاتے ہوئے، ادھر ہی وہ لے کر کے گیا. مدینے کے باہر ایک باغ میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے، ننگی زمین پر. مسلمانوں کا بادشاہ ننگی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور لیٹے ہی نہیں بلکہ نیند آ گئی، ان کو سو گئے ہیں. نیند آ گئی اور سو رہے، تنہا سو رہے ہیں. نہ کوئی وہاں فوج ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے اور کوئی دوسرا ہے، تنہا. تو جب یہ قاصد پہنچا ہے ان کے پاس اور اس کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑتی ہے تو پڑتے ہی ان کو دیکھتے ہی تر تر کانپنے لگتا ہے. ایسے جیسے کہ کسی کو جاڑا بخار آ جائے وہ کانپنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ڈانٹا ہو، ایسا بھی نہیں کہ آپ نے گھور کر دیکھا ہو تو سو رہے، آنکھیں بند ہیں ان کی. پھر کیوں کانپ رہا تھا؟ یہ وہی اتباع سنت کا جو اثر تھا ان کے چہرے پر، جو جلال تھا اتباع سنت کا،
اس کا اثر اس کے دل پر پڑا اور وہ کانپنے لگا، وہی کھڑا کھڑا تھر 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 کانپنے لگا۔ اتنے بڑے بادشاہ کا قاصد، جی اتنے بڑے بادشاہ کا، بڑے دربار کا قاصد، اور یہاں آ کر کے ایک ننگی زمین پر لیٹے ہوئے انسان کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ یہ روحانی طاقت تھی، یہ اتباع سنت کی طاقت تھی، یہ سنت کی طاقت تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں وہ کرنٹ ہے، وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے۔ جب آدمی اس کو اپنے ہاتھ پاؤں میں لے آتا ہے تو اس کے چہرے بشرے سے اس کے ایسے آثار ادھر آتے ہیں کہ دوسروں پر خوف و ہراس طاری ہوتا ہے۔ وہ غیر محسوس چیز ہے، دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی اثر پڑتا ہے اس کے اوپر۔ جیسے تاریخ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب سب سے پہلی جماعت حضرات صحابہ کرام کی ہندوستان میں آئی ہے تو جس گلی سے وہ لوگ گزرے اس گلی کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کسی کو نہ اسلام کی تعلیم بتائی، نہ کوئی عقیدہ بتایا، نہ کوئی لیکچر دیا، نہ کوئی تقریر فرمائی، نہ کوئی سمجھایا بجھایا، صرف دیکھ کر کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے چہرے سے ایسے انوار ٹپک رہے تھے، سنت کے ایسے انوار ٹپک رہے تھے، ایسی نورانی ٹپک رہی تھی کہ ان کو دیکھ کر یہ تو بہت ہی بھلے لوگ ہیں، اس سے بھلے آدمی تو مل نہیں سکتے ہیں، اس سے بھلے زیادہ آدمی ہو نہیں سکتے، لہذا انہی کا طریقہ اختیار کرنا، انہی کو مانو۔ لہذا بھائی تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیا؟ تو ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم کو بھی اپنے ہی طریقے پر چلاؤ، ہمیں داخل کر لو اپنے طریقے میں اور ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو سنت کے انوار اور برکات اور آثار ایسے ظاہر ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر کہ غیر مسلم بھی اس کو سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی دوا پڑھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے کہ نا، وہ بھی ایک سنت کا اتباع ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو عمل کرتا رہتا ہے اس کے چہرے سے بھی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے اغیار کے دلوں پر ہیبت اور خوف و ہراس طاری ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وسعت فی الرزق، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو سنت کا اتباع صحیح معنوں میں کرتا ہے، صدق دل سے کرتا ہے، سچے دل سے کرتا ہے، محبت کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی کمائی کماتا ہے تو اس کی ضروریات اسی پر اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ کبھی ان کو قرض مانگنے کی، کبھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ ان کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، ان کو ایسی برکت ہوتی ہے کہ ساری ضروریات ان کی پوری ہوتی رہتی ہے۔ برکت اسی کا نام ہے کہ ہماری ساری ضروریات پوری ہو جائے اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے اپنی زبان نہ کھولے، یہی تو برکت ہے۔ تو ایسی برکت ہوتی ہے سنت کے اتباع سے کہ بے پناہ برکت ہوتی ہے، آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا من حیث لا یحتسب، اس طرح پر برکت ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کو شعور نہیں ہوتا آدمی کو کیسے اتنی برکت ہوئی، کیسے اتنی برکت ہو، تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے برکت۔ جیسے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے لیے گئے، جی ان کی بکریوں میں دودھ پڑ گیا، اور ہر چیز میں برکت، گھر کے ہر سامان میں برکت، ہر چیز میں برکت شروع ہو گئی تھی۔ جانب اللہ ہوتی ہے، شعوری طور پر برکت ہوتی ہے، وہ ہماری نیک نیتی کی وجہ سے اور ہمارے سنت کے اتباع کی برکت سے، ہمارے خلوص کی برکت سے۔ ہمارے یہاں مراد آباد میں ایک سیٹ ہے،
وہ مجھ سے بیان کرنے لگے ایک دفعہ کہ میرے گھر فاقہ ہوتا تھا، میں اتنا غریب کہ میرے گھر فاقہ ہوتا تھا، کئی وقت کھانا نہیں ہم لوگ ملتا تھا کھانے کو، میں بھی فاقہ کرتا تھا، میرے بچے میرے بیوی بچے بھی فاقہ کرتے تھے، اور کسی کو ہم نے بتایا نہیں ہمارے گھر فاقہ، اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے گھر فاقہ ہوتا، اپنی خودداری کی بنا پر کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا اپنی تنگی اور وسعت کا۔ تو اسی حالت میں ایک دن ہمارے بڑے مولانا آ گئے، وہاں مولانا حیات صاحب بہت بڑے عالم تھے، پرانے عالم، 108 سال کی عمر تھی ان کی، بہت بڑے محدث تھے، وہ تشریف لے آئے، انہیں نہیں کچھ معلوم تھا۔ کون سا عالم تھے؟ محمد حیات صاحب سنبھلی، ان کا ابو داؤد شریف پر حاشیہ ہے، اب وہاں خلیل احمد صاحب کارپوری کے شاگرد خاص، تو وہ تشریف لائے، میرے گھر آئے، وہ آ کے کنجی بجائی، میں نکلا گھر سے تو مجھ سے یوں فرمایا، اب میں دیکھ کر کے میں بہت خوش ہوا کہ حضرت مولانا جیسی بڑی شخصیت میرے گھر پر تشریف لائی ہے، میری کتنی بڑی قسمت جاگ اٹھی کہ آج میرے گھر اتنے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے میرے گھر، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کا کھانا اپنے یہاں رکھ لو۔ یہ سوال رکھ دیا ان کے سامنے۔ اب وہ کہتا کہ جب یہ ان کی درخواست میں نے سنی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میرے گھر کا حال تو ایسا ہے کہ فقر و فاقہ ہو رہا ہے، اور مولانا نے ایسی درخواست پہلی مرتبہ لا کر کے پیش کی کہ میرے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں ہاں کہوں، اور ان کی اتنی بڑی شخصیت تھی، اتنے بڑے عالم تھے کہ میں ان کی بات کا انکار بھی نہیں کر پاتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اب میرے گھر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، میں ان کی درخواست کو ٹھکرا دوں، ان کے دل پر کیا اثر پڑے گا کہ میں ایک درخواست لے کر کے گیا تو اس نے ٹھکرا دی۔ پھر میں بڑی دیر تک ہیس بیس میں رہا، میں کیا جواب دوں ان کو، گھر کے حالات دیکھوں تو گھر کے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، فقر فاقہ ہو رہا تھا، اور ان کی شخصیت کی طرف دیکھوں تو پھر ہمت نہیں پڑتی تھی منع کرنے کی بھی، لیکن بہت دیر تک سوچتا رہا، وہ خود مجھ سے بیان کر رہا تھا، بہت دیر تک میں ہیس بیس میں رہا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، پھر بہت دیر تک ایسی کشمکش میں رہا، پھر میں نے ہمت کر کے ان کو جواب دیا کہ اچھا حضرت آپ میرے دروازے پر زندگی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، اتنے بڑے عالم، آپ ایک آدمی کا کھانا، ایک طالب علم کا کھانا ہمارے یہاں کر دیجیے، آپ طالب علم کو بھیج دیا کیجیے، وہ لے جایا کرے گا۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ ایک طالب کھانا کر، تو پھر میں گھر اندر گیا اور اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے آج مولانا بڑے مولانا تشریف لائے تھے ہمارے گھر اور یہ درخواست رکھی ہمارے سامنے، اور میں بہت کشمکش میں پڑ گیا کہ میں کیا جواب دوں، بڑی دیر تک میں ہیس بیس میں رہا، کیا کروں کیا جواب دوں۔ میں نے آخر کار یہ جواب دے دیا ان کو کہ حضرت آپ ایک طالب علم کو بھیج دیجیے، وہ کھانا دے۔ میں نے ان کے احترام کو مقدم رکھا، اپنے فقر فاقہ کو میں نے نہیں دیکھا، ان کے آنے کے احترام کی لاج رکھی، میں نے قبول کر لیا کہ ایک آدمی کی ایک طالب علم کو آپ بھیج دیا کیجیے، وہ کھانا ہمارے یہاں سے لے جایا کرے گا۔ تو خود کہنے لگے کہ میری بیوی جو ہے، جب میں نے اسے تذکرہ کیا تو میرے اوپر برس پڑی، بہت غصہ آئی میرے اوپر کہ تم دیکھ رہے ہو گھر کے حالات کہ بچوں کو کھانے کے لیے، ہم لوگوں کو کھانے کے لیے پورا نہیں ہو رہا، تم نے ایک ممبر اور بڑھا لیا۔ بہت غصہ ہوئی میرے اوپر، میری بیوی بہت برسی اور کہا جاؤ منع کراؤ، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟
تو میں نے ان سے کہا بیوی سے کہ دیکھو اب تو میں مولانا کو زبان دے چکا ہوں، اب میں ان سے منع کرنے نہیں جاؤں گا، میری ہمت نہیں میں ان سے منع کرنے جاؤں۔ ایسا کرو تم کہ میرے حصے کا کھانا طالب علم کو دے دیا کرنا، میں فاقہ سے رہوں گا، ایک وقت فاقہ کر لوں گا، مگر میں مولانا کو منع کرنے نہیں جاؤں گا۔ جذبہ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد طالب علم اسی روز سے آنے لگا اور کھانا لے جانے لگا۔ وہ کہنے لگے جس روز سے طالب علم نے کھانا لے جانا شروع کیا اسی روز سے میرے گھر میں آمدنی بڑھنے لگی، اسی روز سے آمدنی بڑھنے لگی، اور اس تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی کہ غیر شعوری طور پر مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا کہاں سے اتنی آمدنی آ رہی ہے، کہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑھنے لگی کہ بڑھتے 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 آج میں اس پورے ایریے کا سب سے بڑا سیٹ مانا جاتا، سب سے بڑا رئیس مانا جاتا۔ تو ایسے من حیث لا یحتسب، بندے کو شعور نہیں ہوتا ہے برکت کا، بڑھوتری کا، زیادتی کا، وسعت رزق کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرماتا ہے جب آدمی سنت کے اوپر صدق دل سے عمل کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے انوار و برکات کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔